وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے کبھی بھی مت پکارو۔ دنیا ویسے ہی کھچی کھچی نہیں چلی آئی اسلام کی طرف، آپ کے دل کی نرمی اور فلسفہ احترام انسانیت کی وجہ سے لوگ کھچے کھچے سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں تے ڈر دے ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کہ میں نے دیکھا فضائیں معطر ہو گئیں۔ ایک خوبصورت منظر تھا، لوگ شہر سے باہر نکل رہے ہیں یثرب سے، مدینہ طیبہ سے، پھر میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ چھتوں کے اوپر بچیاں کہہ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ انظر الی ما امرت بہ، جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا تھا وہ دیکھ لے۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کر لی۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اور گویا سلمان یہ کہہ رہے تھے کہ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، یا رسول اللہ ہم تو مقدر بھی آپ کے در سے ملا ہے۔ بس اتنی بات ان کے کانوں میں پڑنے کی دیر تھی، وہ دوڑ کے حضور کے ساتھ لپٹ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ تیرے قدموں میں ہیں تو غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو محبت مجھے آپ علیہ السلام نے عطا کی ہے وہ تو مجھے ماں کی گود میں بھی میسر نہیں آئی، جو شفقت اور جو محبت آپ نے عطا کی ہے وہ معاشرے اور سوسائٹی نے مجھے نہیں دی، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، یا رسول اللہ مجھے اپنے آپ سے جدا مت کیجئے۔ خلق و عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق کی خدمت کرنے والا انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ دنیا کے اندر مختلف ہیں، ذہن ان کے مختلف ہیں، پیشے ان کے مختلف ہیں، سوچیں ان کی مختلف ہیں، انداز ان کے مختلف ہیں، شکلیں ان کی مختلف ہیں، کوئی خوبصورت ہے کوئی کم خوبصورت ہے، ہر انسان کو اللہ رب العزت نے مختلف پیدا کیا، لیکن کبھی بھی کسی دوسرے انسان کے ساتھ آپ اس طرح ڈیل نہیں کریں گے، اس کی شکل خوبصورت نہیں، اس کا پیشہ اچھا نہیں، یا وہ مالی اعتبار سے کم تر ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنو آدم کا ایک ایک فرد قابل عزت ہے۔ مخلوق جتنی رب نے پیدا کی ہے، جو ہمیں نظر آتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، ساری کی ساری مخلوق میں سب سے اشرف اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا۔ فطری طور پر آپ ایک چیز تو نوٹ کرتے ہیں کہ جو جانور اللہ رب العزت نے پیدا کیا وہ اپنے ہم جنس جانور کے ساتھ محبت رکھتا ہے، کند ہم جنس با ہم جنس، پرواز کبوتر با کبوتر، باز با باز، ہم جنس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں، باز بازوں کے ساتھ اڑتے ہیں، اور وہ صرف ان کے ساتھ چلتے پھرتے نہیں بلکہ ان کی فیور بھی کرتے ہیں، مشکل میں ان کے کام بھی آتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے فطری طور پر جانور کے اندر بھی رکھا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، جاہ و جلال کی بنیاد پر کبھی بھی اسلام کسی سے ٹریٹ نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنو آدم کا ایک ایک فرد قابل عزت اور قابل تکریم ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ اپنے کنبے سے کسے پیار نہیں ہوتا، اپنے کنبے سے کسے محبت نہیں ہوتی، اپنے کنبے کا خیر خواہ کون نہیں ہوتا؟ تو اللہ رب العزت نے احادیث مبارکہ ہے حضور علیہ السلام کی فرمایا
الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے، یہ کنبہ ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ اور ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے؟ ہمارا مزاج بن چکا ہے رد عمل۔ ہم نے ایک ایسے زمانے کے اندر آنکھ کھولی، ایک ایسے معاشرے اور ماحول کے اندر آنکھ کھولی کہ اینٹ کا جواب پتھر دینا سیکھا ہم نے۔ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر گیا تو ہم اس وقت تک چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک ہم اسے پوری طرح بدلہ نہ لے لیں۔ یہ ہمارے مزاج کے اندر ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اور اسلام نے تو کیا خوبصورت درس دیا، فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کبھی کسی کو برے لقب سے یاد مت کرو۔ آپ کا ملازم ہے نا، تو جو ماتحت ہو نا اس کو بلانے کے انداز بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں جی۔ کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کوڈو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ الگ بات ہے، لیکن وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے کبھی بھی مت پکارو۔ اگر آپ کے سامنے کوئی پکارتا ہے تو اس کو سمجھاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو انداز دیکھیں نا، احترام انسانیت کا آپ حیران ہو جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ وہ حضور کے ساتھ کہنے لگے کہ جنازہ آ رہا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہودی انسان ہے۔ آپ نے اسلام کا اتنا خوبصورت چہرہ پیش کیا ہے کہ وہ انسان ہے۔ یہ احترام انسانیت کا فلسفہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، وہ فرماتے ہیں جزام والا، مرض والا بندہ، لوگ اسے دور سے دیکھتے ہیں دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں اس سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جزام والے مریض کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے دوری نہیں فرمائی بلکہ اس کو ساتھ لے گئے اور اپنے کھانے کے ساتھ شریک کیا۔ جس برتن میں آپ کھا رہے ہیں اسی کے اندر وہ بھی کھا رہا ہے۔ یہ احترام انسانیت ہے۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا ایک ماڑے بندے کو اپنے کھانے میں شریک کر سکتے ہیں اس طرح، اسپیشلی جس کو اس قسم کا مرض ہو؟ ہمارا مزاج اور ہے لیکن اسلام کا مزاج اور ہے۔ دنیا ویسے ہی کھچی نہیں چلی آئی اسلام کی طرف۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دل کی نرمی اور فلسفہ احترام انسانیت کی وجہ سے لوگ کھچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف چلے آئے۔ آپ نے چھوٹے طبقے سے، معاشرے کا پسا ہوا طبقہ تھا، اس کو سینے سے لگایا اور اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے دیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم۔ ظاہر بن حشام نامی ایک دیہاتی تھا، دور دراز دیہات سے آتا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اتنے ایٹیکیٹس نہیں سمجھ رکھتے۔ وہ دور دراز سے آتا تھا تو دیہات کا کوئی نہ کوئی پھل، کوئی نہ کوئی تحفہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کبھی کبھار لے آتا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آتا، کچھ دیر بیٹھتا، پھر وہ چلا جاتا۔ ان کا انداز یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے دل لگی کیا کرتے تھے۔ ایک دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے بازار کے اندر جا رہے ہیں تو آپ نے ظاہر کو دیکھ لیا، وہ کوئی چیز بیچ رہا تھا، اس کا جو چھوٹا موٹا کاروبار تھا، کام تھا، وہ اپنا ٹھیا لگا کے بیٹھا ہوا کوئی چیز بیچ رہا تھا۔ تو وہ کہتا رہتا تھا کہ یا رسول اللہ میں ہر وقت آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا انداز محبت دیکھیں، آپ گئے اور آپ نے پیچھے سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں پہچان پاتا ہے یا نہیں پہچان پاتا۔ ویسے تو کہتا رہتا ہے کہ ہر وقت میں آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ جب ہاتھ یہاں پر رکھے نا تو شروع میں اس نے کہا کون ہے، لیکن ہاتھوں کی نرمی نے اس کو یہ پتہ دے دیا کہ اتنے نرم و نازک ہاتھ کسی اور کے نہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہیں۔ اب وہ ہاتھ ہٹانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں تے ڈر دے ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں عجیب منظر ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر ہاتھ رکھا ہوا ہے، جب اسے پتہ چل گیا نا حضور کی ذات ہے تو وہ اپنے آپ کو اور پیچھے کرنے لگا کہ میرا جسم
برکت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے ساتھ لگ جائیں۔ آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ ظاہر نے پہچان لیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ تو وہ اتنے خوبصورت نہیں تھے، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری بہت کم قیمت لگے گی، مجھے کون خریدے گا، میرے اندر تو وہ اوصاف بھی نہیں، میں تو ایک کمزور آدمی ہوں، کمزور طبقے سے ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے نہیں پتہ تو کتنا قیمتی ہے۔ یہ ہے احترام انسانیت۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کمزور طبقے سے آپ محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب ذوالمجاز کی منڈی اور ذوالوقاز کے میلے کے اندر جایا کرتے تھے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بطور خاص ملا کرتے تھے، اور وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، حبشی غلام تھے، رنگ کے کالے تھے، ہونٹ ان کے بڑے موٹے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پورے مجمع میں مجھ سے تو کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، تو جب میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ اسپیشل میرے پاس آیا کرتے تھے، تو میں کہتا تھا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک راہب کی خدمت کرتا رہا بڑا زمانہ، میں نے بڑی خدمت کی، جب آخری وقت آیا نا اس کا تو وہ کہنے لگا کہ تم نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے، میرا اب آخری وقت آ گیا ہے، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد غموریہ چلے جانا، ان اوصاف کا ایک راہب تمہیں ملے گا، اس کی خدمت کرنا، وہ تمہیں کچھ نہ کچھ عطا کرے گا۔ دل کے اندر خواہش تھی نا، ہدایت کا وہ چراغ روشن تھا۔ کہتے ہیں غموریہ چلا گیا، جو جو اوصاف اس راہب نے بتائے تھے وہ اوصاف میں ڈھونڈنے لگا، تو مجھے وہ راہب مل گیا، میں نے اس کی خدمت شروع کر دی، ساری زندگی اس کی خدمت کی۔ پھر اس کا آخری وقت آ گیا، اس نے مجھے پاس بلایا، اس نے کہا تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، میرے پاس جو علم ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اب وہ زمانہ بہت قریب آ چکا ہے جس زمانے کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو رہا ہے، تم غموریہ سے سیدھے یثرب چلے جانا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اس راہب سے کہا کہ کوئی نشانی بتا دو، آپ نبوت کا تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، تو مجھے کیا پتہ چلے گا کہ یہ نبی ہیں؟ انہوں نے کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں لیتے، ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ کوئی ہدیہ دے، چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی ہدیہ دے وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں یثرب کے اندر پہنچا، راستے میں ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے کے ساتھ ہو لیا تو قافلے والوں نے مجھے غلام بنا لیا، لیکن نیکی انہوں نے میرے ساتھ یہ کی کہ بیچا مجھے انہوں نے یثرب میں جا کر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ ایک یہودی تھا، اس نے مجھے خرید لیا، اس کے باغ میں میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ میں نے دیکھا فضائیں معطر ہو گئیں، ایک خوبصورت منظر تھا، میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ شہر سے باہر نکل رہے ہیں، یثرب سے، مدینہ طیبہ سے۔ پھر میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ چھتوں کے اوپر بچیاں کہہ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ باغ سے جب باہر نکلا نا تو میں بھی اس طرف دوڑ پڑا، تو وہ جو میرا آقا تھا نا اس نے کہا شاید یہ بھاگ رہا ہے، اس نے مجھے پکڑ لیا، وہ کہنے لگا کدھر بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا بھاگ کے نہیں جا رہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارا ہی نوکر ہوں لیکن دل کسی اور کا نوکر ہے۔ پھر میں وہاں چلا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زیارت سے مشرف ہوا، تو ایک دن میں نے کچھ کھجوریں لیں، اس راہب نے جو مجھے بتایا تھا، میری نیت صدقے کی تھی، میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں لیتے۔ کہتے ہیں پہلی نشانی پوری ہو گئی، پھر میں نے دوسری نشانی کے لیے چند دن کے وقفے کے بعد پھر کھجوریں لیں، اب میری نیت ہدیے کی تھی، تحفے کی تھی، گفٹ کی تھی، میں نے پیش کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قبول کر لی۔
اب ایک نشانی کہتے ہیں کہ اتنے سے بھی میرا ایمان پختہ ہو گیا تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن دل میں ایک خواہش تھی کہ میں آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان اس مہر نبوت کو دیکھوں۔ کہنے لگے ایک دن میرے مقدر کا ستارہ چمکا تو نبی کریم علیہ السلام آپ دن کے وقت اس باغ کے اندر تشریف لے آئے جس باغ میں کام کر رہا تھا۔ تو کام کرتے کرتے میں نے دیکھا حضور تشریف لائے تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے ہو لیا، تو ہوا چل رہی تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خواہش ہوئی کہ کاش ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور آپ علیہ السلام کے بدن مبارک پر جو چادر ہے وہ ہٹے اور میں یہ دیکھ لوں کہ وہ مہر نبوت کہاں ہے۔ کہنے لگے ابھی یہ سارا کچھ میرے دل کے اندر تھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ارادے کو بھانپ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا رخ انور دوسری طرف پھیرا اور آپ نے خود ہی فرما دیا کہ انظر الی ما امرت بہ، جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا تھا وہ دیکھ لے۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کر لی۔ پھر میں حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا کہ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اور گویا سلمان یہ کہہ رہے تھے کہ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، یا رسول اللہ ہم تو مقدر بھی آپ کے در سے ملا ہے۔ یہ ہے احترام انسانیت۔ نبی کریم علیہ السلام نچلے طبقے کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک غلام تھے زید بن حارثہ ان کا نام تھا، اور یہ وہی غلام تھے کہ جن کے بیٹے اسامہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین کریمین کے علاوہ اگر کسی اور بچے کو یہ شرف ملا ہے کہ وہ سواری کرے تو وہ حضرت اسامہ بن زید ہے۔ حضرت زید کے صاحبزادے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، بکتے بکاتے حضور کے غلام بنے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ تو عرب کے اس سخت معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت کے اندر کتنی نرمی تھی۔ وہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں رہا، ایک دن ان کے والد اور ان کے چچا کو جو دور دراز کسی ملک سے آئے تھے، کسی شہر سے آئے تھے، انہیں پتہ چلا کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے وہاں پر دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے وہ چلتے چلتے جب آئے نا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے اور ہم پیسے لے کر آئے ہیں۔ یہ بچہ ہے نا تو اس کی ماں اسے بہت یاد کرتی ہے، اس کی بہنیں اسے بہت یاد کرتی ہیں، آپ نے جتنے پیسے لینے ہیں لے لیں، یہ بچہ ہمیں دے دیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو، میں بچے کو بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کو بلایا گیا۔ زید بن حارثہ آئے تو اپنے باپ کو دیکھا تو لپٹ گئے۔ ایک عرصے کے بعد ملے تھے، کافی دیر اپنے چچا سے اپنے والد سے باتیں کرتے رہے۔ تو حضور علیہ السلام جب وہ فارغ ہوئے تو آپ نے دھیمے سے لہجے میں کہا کہ زید یہ آپ کے باپ اور آپ کے چچا یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ بس اتنی بات ان کے کانوں میں پڑنے کی دیر تھی، وہ دوڑ کے حضور کے ساتھ لپٹ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ تیرے قدموں میں ہیں تو غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو محبت مجھے آپ علیہ السلام نے عطا کی ہے وہ تو مجھے ماں کی گود میں بھی میسر نہیں آئی۔ جو شفقت اور جو محبت آپ نے عطا کی ہے وہ معاشرے اور سوسائٹی نے مجھے نہیں دی۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ یا رسول اللہ مجھے اپنے آپ سے جدا مت کیجئے۔ اور اپنے باپ اور چچا کو کہنے لگے کہ اگر کبھی آپ کا دل چاہے تو مجھ سے ملنے کے لیے آ جایا کریں، لیکن اپنے گھر سے زیادہ پیار مجھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ملا ہے۔ یہ ہے احترام انسانیت کا وہ فلسفہ جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عملی طور پر پیش کیا۔ آپ کی طبیعت کی نرمی نے مخلوق کے دل اسلام کی طرف مائل کر دیے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اس وقت جب مکہ فتح ہوا تو موجود تھے، لیکن کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دینے کی سعادت اور کسی کو نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی کو عطا فرمائی۔ یہ کمزور طبقے کے ساتھ پیار تھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنو آدم کا ایک ایک بچہ، ایک ایک فرد قابل تکریم ہے
بحیثیت انسان سارے برابر ہیں، کسی کے عقیدے کے کو سامنے رکھ کر نہ کریے، کسی کی شکل، کسی کی عقل، کسی کا مال، کوئی دیہاتی ہے، کوئی شہری ہے، انسان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو درس دیا ہے، آج بھی اگر انسان کا حیا کرنا شروع کر دے، انسان کا خیر ہاں ہو جائے، یہ بند کر دیا سانپوں کو سپیروں نے یہ کہہ کر اب تو انسان ہی کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے۔ آج انسان کا دشمن ہے۔ اگر جانور اپنے ہم جنس سے پیار کرتے ہیں اور اس کا بچاؤ کرتے ہیں، انسان بھی اگر یہ فن سیکھ لیں جو جانوروں کے اندر ہے، آج بھی معاشرے کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ بس ایک ہی بات اپنے ساتھ باندھ کر لے جائیں، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ مخلوق کی خدمت کرنے والا انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔